اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ بحث کے اندر ہم نے اس مرحلے اولا کی 7ویں فصل جس کے اندر وجود کے سلبی احکامات کو ہم بیان کر رہے تھے، اسی بحث کا آج تکملہ ہے جس کو ہم کامل کرنے جا رہے ہیں، اور وجود کے ان سلبی احکامات میں سے 5ویں سلبی حکم کو ہم بیان کر رہے تھے، اس کی توضیحات دے رہے تھے اور اس کے حوالے سے جو دلائل تھے وہ بیان کر رہے تھے، جس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ وجود کا کوئی نہ تو عقلی جز ہے، نہ خارجی جز ہے، اور نہ ہی کوئی مقداری جز ہے۔ اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کو ثابت کیا، واضح کیا کہ جز عقلی کیا ہوتا ہے، اور وجود کے لیے وہ جز عقلی جو کہ جنس و فصل کی صورت میں تھا وہ کیوں نہیں ہے۔ آج مزید اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی مطلب کو کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے، اس میں اس دوسرے جز کو جس کو ہم نے خارجی جز کا نام دیا تھا، جس کو ہم نے مادے اور صورت کی مثال سے بیان کیا تھا، اس سلسلے میں ہم توضیحات دیں گے کہ وجود کے لیے یہ خارجی جز نہیں ہے۔ وجود کا یہ جو خارجی جز نہیں ہے یہ کیوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ خارجی جز مادہ اور صورت ہیں۔ یعنی اگر ہم خارجی اجزاء کو دیکھیں تو خارجی اجزاء ہمارے سامنے کون سے ہیں؟ مادہ اور صورت ہیں۔ خارج میں جو چیزیں اجسام کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، ان کا ایک مادہ ہوتا ہے اور ان کی ایک صورت ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بحث کچھ عمیق ہے، اور اس وجہ سے کہ یہاں پر جو اصطلاحات بیان کی جا رہی ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، تو بحث کو زیادہ جو ہے وہ یعنی مشکل بنانے سے بچنے کے لیے ہم ان اصطلاحات کی طرف ابھی تفصیل سے نہیں جائیں گے۔ مادہ اور صورت، اس کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھیں کہ خارج میں جو اجزاء ہیں وہ مادہ اور صورت ہیں، جن سے یہ اجسام وجود پاتے ہیں۔ اب جب خارجی اجزاء اس طرح کے ہیں تو خود مادے اور صورت کو آپ دیکھیں کہ مادہ اور صورت حقیقت میں وہی جنس اور فصل ہی ہیں، اور فرق فقط اعتباری۔ یہ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، دقت کیجئے گا اس پر، کہ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ وجود کا کوئی جز عقلی نہیں ہے، اور ہم نے وہاں کہا کہ یعنی وجود کا عقلی جز نہیں ہے یعنی جنس اور فصل نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود کا جز نہیں ہے خارجی، اور ہم نے خارجی اجزاء میں مثال دی مادے اور صورت کی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقت میں جنس اور جو فصل ہے یہ وہی مادہ اور صورت ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو اعتباری۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دوسرے الفاظ میں مادہ وہی جنس ہے اور صورت وہی فصل ہے۔ جس چیز کو آپ مادہ کہتے ہیں خارج کے اندر، خارج میں واقع میں مادہ ایک جزء خارجی بن رہا ہے اس چیز کے لیے، وہاں وہی مادہ ذہن انسانی میں آ کر جنس کی صورت اپناتا ہے۔ ہم جس کو ذہن میں جنس کہہ رہے ہوتے ہیں ایک مفہوم کی صورت میں، یہ وہی مادہ ہوتا ہے۔ صورت یہ وہی فاصل ہے جو خارج میں اس چیز کے لیے ہے۔ البتہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ مادہ اور صورت جب ایک جز کو دوسرے پر حمل نہ کیا جا سکے، یعنی جب آپ جو ہے ہم نے کہا نا کہ مادہ وہی جنس ہے اور صورت وہی فصل ہے، لیکن مادہ اور صورت جب ایک جز کو دوسرے پہ حمل نہ کیا جا سکے تو اس صورت میں یہ مادہ اور صورت نام رکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خارج میں اجزاء ہیں مادہ اور صورت کی صورت میں، تو ہم جسے مادہ کہتے ہیں جسے صورت کہتے ہیں خارج میں، یعنی ان کا جنس اور فصل سے فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جب اسے مادہ اور صورت کہتے ہیں تو یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں ایک جز کو آپ دوسرے پہ حمل نہیں کر سکتے، اور جبکہ جنس و فصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ مادہ اور صورت جب آپ کہہ رہے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک کو دوسرے پہ حمل نہیں کر رہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے بشرط لا کہا جاتا ہے۔ بشرط لا، اب یہ خود ایک اعتبارات کی بحث ہے کہ جس کو آگے بیان کیا جائے گا، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بحث تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی یہاں پر، اس لیے کہ اصطلاحات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں مختصر توضیح دیتا ہوں کہ یہ ہمیں یہ اعتبارات سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 3 طرح کے اعتبار ہوتے ہیں، بشرط لا، لا بشرط اور بشرط شے۔ دیکھیں ہم جب کہیں گے کہ آقا میرے پاس فلاں شخص آئے قلم کے ساتھ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی زید میرے پاس آئے بشرط شے، ایک چیز کی شرط کے ساتھ، یعنی قلم اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ زید میرے پاس
فلاں چیز کو ساتھ نہ لے کر آئے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں یعنی زید میرے پاس آئے لیکن بشرط لا، یعنی فلاں چیز اس کے ساتھ نہ ہو. یہ بشرط لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک چیز کی نسبت ایک چیز کو بشرط لا کہتے ہیں تو یعنی اس کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے بشرط لا کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک جو ہے وہ اعتبار ہے لا بشرط کا. لا بشرط یعنی کیا؟ میں کہتا ہوں کہ زید میرے پاس آئے لیکن اس کے ساتھ مثلا کوئی اور دوست اس کا ساتھ ہو چاہے نہ ہو، میرے لیے فرق نہیں کرتا. تو اب یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ زید کا میرے پاس آنا کس اعتبار سے ہے؟ لا بشرط ہے. یعنی لا بشرط ہے، یعنی اس میں کوئی اور چیز کی نسبت شرط نہیں رکھی گئی، نہ اس کے وجود کی نہ عدم کی، کہ زید کے ساتھ کوئی دوست اس کا ہو یا نہ ہو. اس کے ساتھ دوست کے ہونے یا نہ ہونے، یعنی دوست کے ساتھ اس کے ساتھ دوست کے موجود ہونے یا معدوم ہونے کی نسبت کوئی شرط نہیں ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لا اس چیز کی نسبت لا بشرط ہے. زید اپنے دوست کی نسبت میرے پاس جب آئے گا تو لا بشرط ہے، اس کے حوالے سے کوئی شرط نہیں. لیکن ہاں قلم کے اعتبار سے ہم نے کہا بشرط شے ہے، قلم حتماً ساتھ ہو. اچھا، کسی اور چیز مثلا کتاب کے حوالے سے نہیں، بشرط لا وہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو یہ وہ اعتبارات ہیں جس کو تفصیل سے پھر ہم آگے پڑھیں. آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں مادہ اور صورت، جس کو آپ مادہ اور صورت کہتے ہیں، یہ وہ دو جز ہوتے ہیں کہ جن میں آپ ایک کو دوسرے پہ حمل نہیں کر سکتے. ہم جب ذہن میں قضیہ بناتے ہیں منطق کے اعتبار سے تو وہاں ہم ایک موضوع ایک معمول بناتے ہیں. آپ محمول کو حمل کر رہے ہوتے ہیں موضوع پر، یعنی وہ چیز قابل حمل ہوتی ہے تبھی تو آپ اسے حمل کر رہے ہوتے ہیں. مادہ اور صورت یہ دو جز خارج میں ایسے ہیں کہ ان کو آپ ایک دوسرے پہ حمل نہیں کر سکتے، قضیہ نہیں بنا سکتے، آپ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. تو جب اس طرح سے ہے یعنی حمل نہیں کر سکتے ایک کو دوسرے کی طرف، تو اس حمل کی نسبت جب آپ مادے اور صورت کو دیکھیں گے تو اس کو کس اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے؟ بشرط لا. مادہ اور صورت یعنی یہ وہ دو جز کے جہاں حمل موجود نہیں ہے، جہاں حمل ممکن نہیں ہے. یہ ایک صورت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنس اور فصل یہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب ایک جز کو دوسرے پر حمل کیا جا سکے، ایک کو دوسرے پر حمل کیا جا سکے. اس کو ہم کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ اسے ہم لا بشرط کہا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی حمل کی نسبت جو ہے جنس اور فصل حمل کی نسبت لا بشرط ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پر حمل ہو چاہے نہ ہو، ضروری نہیں ہے لیکن حمل کیا جا سکتا ہے، قید نہیں ہے، شرط نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک بات روشن ہوئی کہ ہمارے پاس دو نوعیت کے جز ہیں. ایک وہ جز ہے جو عقلی ہے، جنس اور فصل. آپ نے دیکھا جیسے ہم نے انسان کے دو عقلی جز بنائے تھے، حیوانیت اور ناطقیت، درست. اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو اور جز ہیں جو خارجی ہیں جس کو ہم مادہ اور صورت کہتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان جنس اور فصل جو دو عقلی جز تھے اور مادہ اور صورت جو خارجی جز ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہے تو اعتباری ہے. وہ اعتباری فرق یعنی اعتبارات کا ہے. اگر ہم مادہ اور صورت کہہ رہے ہیں دو جز کو تو وہ یعنی بشرط لا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. فقط اس اعتبار سے ہم اس کو جب ہم اس کو مادہ اور صورت کہتے ہیں تو وہاں پر چونکہ آپ ان کو ایک دوسرے پہ حمل نہیں کر سکتے. اور وہی دو جز آپ کے لیے جنس و فصل ہیں جب ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جب آپ لا بشرط انہیں حساب کرتے ہیں. مثلا یہی انسان، اس کو آپ نظر میں رکھیں، اس کے دو عقلی جز کیا تھے؟ اس کے دو عقلی جز جو ہے یعنی وہی حیوانیت اور ناطقیت تھی. اور آپ اپنے ذہن کے اندر ناطق کو حیوان پہ حمل کر رہے تھے، یعنی حیوان ناطق، حاض الحیوان ناطق. آپ ناطقیت کو ایک حیوان پر، اس کی حیوانیت پر حمل کرتے ہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے. تو یہاں پر حمل دیکھیں صورت پا رہا تھا. اور عقلی اعتبار سے ہم اسے کہہ رہے تھے جو کہ دو مفہوم تھے ہمارے ذہن کے اندر، اور دو مفہومی صورت میں ہمارے ذہن میں موجود تھے. عقلی اعتبار سے عقل نے اعتبار کیا تھا اس کو ایز اے جنس اور ایز اے فصل اس چیز کے لیے. اور یہی انسان خارج میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو خارج میں اس کے دو جز ہیں. ایک اس کا مادہ اور میٹر ہے جس سے یہ بنا ہے، اور ایک اس کی صورت ہے جس نے اس کے مادے نے جو وہ صورت اپنائی ہے. میں نے جیسا کیا کہ مادے اور صورت کی تفصیل پیچھے آئے گی. یہ یہاں صورت سے مراد شکل نہیں ہے خالی، یہ پوری ایک تفصیل آئے گی آگے کہ جس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جانا چاہتے. فقط یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ خارج میں اسی مثلا انسان کا ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے. اب وہی چیز جو اس کا مادہ ہے
وہ حیوانیت کی صورت میں ہمارے ذہن میں مفہوم پاتا ہے ایک عقلی طور پر، اور وہی جو ناطقیت خارج میں اس کی فصل ہے، جو اسے مادہ اس فصل کو، صورت کو اپناتا ہے، جس سے یہ، جس کی ترکیب سے، جس مادے اور صورت کی ترکیب سے انسان خارج میں وجود میں آتا ہے، وہی دو جز عقل انہیں جب تحلیل کرتا ہے اس کو، تو اپنے ذہن کے اندر اسی مادے کو ایک مفہومی شکل دیتا ہے اور صورت کو بھی اس طرح سے، اور یہ دو جز عقلی بن جاتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر. پھر ہمارے ذہن کے اندر وہ دونوں جز عقلی ایک دوسرے پہ حامل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دو عقلی جز در واقع وہی دو جز ہیں جو خارج میں ہیں، جو مادہ اور صورت ہیں. بس ان دونوں میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں. یہ بات یہاں تک آپ کے لیے روشن ہوئی. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی جنس و فصل نہ ہو تو مادہ اور صورت بھی نہ ہوگا. اگر کسی کی جنس و فصل نہیں ہے تو کیسے اس کے لیے مادہ اور صورت فرض کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ جنس و فصل تو وہی مادہ اور صورت جو خارج میں ہے. یہاں پر عقل اعتبار کرتا ہے اس مادے کو جنس اور اس صورت کو فصل، اور ذہن میں لا کر اس کو ایک دوسرے پہ حامل کر رہا ہوتا ہے. فرق فقط یہ ہے. تو لہٰذا یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے گزشتہ اس مطلب کے اندر آپ نے کہا کہ یعنی وجود کی جنس و فاصل نہیں ہے، تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے لیے مادہ اور صورت ہے؟ قطعاً جب جنس و فاصل اس کی نہیں ہے، آپ نے ثابت کیا دلیل کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خارج کے اندر بھی وہ دو جز جو ہے وجود نہیں رکھتے. تو بس اگر ایک چیز کی جنس و فصل نہیں ہے، قطعاً اس کے لیے خارج میں مادہ اور صورت بھی نہیں ہوگا. اب یہ مطلب جو آپ کے لیے ہم نے بیان کیا، اس کو آپ دیکھیں عبارت کے اندر علامہ کس طرح بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَارِجِي وَهُوَ الْمَادَّةُ وَالصُّورَةُ، جزء خارجی جو کہ مادہ ہے اور صورت ہے. یہ دو جز جو ہیں وہ اجزاء خارجی ہیں ایک چیز کے جو کہ جسم رکھتی ہے. فَلِأَنَّ الْمَادَّةَ وَالصُّورَةَ هُمَا الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ، آتے ہیں کہ دیکھیں مادہ اور صورت یہ دونوں وہی جنس اور فصل ہیں، ماخوذین بشرط لا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہی مادہ اور یہی صورت یہ وہی جنس اور فصل ہیں، لیکن مادہ اور صورت ہیں کیوں؟ ماخوذین بشرط لا، اس اعتبار سے کہ انہیں یہ اخذ ہوئے ہیں بشرط لا. یعنی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ مادہ ہے اور یہ صورت خارج کے اندر، یعنی یہ بشرط لا اعتبار کیے جا رہے ہیں، چونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے پہ حمل ناممکن ہے. اس اعتبار سے ہم کہنے کہ یہ مادہ ہے اور یہ صورت ہے. وَإِلَّا اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو مادہ وہی جنس ہے، صورت وہی فصل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس جب ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو اعتباری ہے، تو ذاتی اعتبار سے یہاں پر کوئی فرق نہیں پایا جا سکتا، نہیں پایا جاتا. مادہ اور صورت بشرط لا مادہ اور صورت ہیں، اور جب ہم انہیں جنس و فصل کہتے ہیں تو جنس و فصل کہتے ہیں یعنی لا بشرط کے عنوان سے. تو یہاں پر اعتباری فرق آ جاتا ہے. تو اس صورتحال میں آقا فرماتے ہیں کہ فَإِنْتِفَاءُ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ يُوجِبُ انتفاء. اب اگر جنس و فصل منتفی ہے تو جنس و فصل کا انتفاع، اس کا منتفی ہونا موجب بنتا ہے کہ یہ دونوں یعنی مادہ اور صورت بھی کیا ہوں؟ منتفی ہوں، یعنی یہ بھی نہ ہو. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کو میں اشارہ کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک چیز مادہ اور صورت نہیں رکھتی تو اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ اس کی جنس و فصل نہ ہو. چونکہ ممکن ہے ایک چیز خارج میں مرکب نہ ہو مادہ اور صورت سے، لیکن عقل کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس کے لیے دو مفہوم جنس اور فصل کی صورت میں ترتیب دے دے، لیکن اس طرف سے ناممکن ہے. اگر ایک چیز کی جنس و فصل نہیں ہے تو اس کے لیے قطعاً مادہ اور صورت نہیں. اور یہاں پر آقا نے اس بیان سے یہ بات جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت کی ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ چلتے ہیں اسی پانچویں حکم میں. چونکہ ہم نے کہا تھا کہ وجود کے اجزاء نہیں ہے، نہ جزء عقلی، نہ جزء خارجی اور نہ جزء مقداری. اب بڑھتے ہیں اسی جزء مقداری کی طرف کہ وجود کا جز جو ہے وہ جزء مقداری نہیں ہے. یہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مقدار جسم سے مخصوص ہے. مقدار کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر جسم ہو، جسمانیت ہو. دوسرے الفاظ میں کہوں کہ مقدار یعنی وہاں ہوتی ہے جہاں پھیلاؤ ہو، جہاں ایک چیز کو آپ کھینچے جائیں اور وہ کھینچتی چلی جائے، مکانی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے. لہذا پھر یہ امتداد یعنی وہ پھیلاؤ جس کو ہم امتداد کہیں گے عربی لغت کے اعتبار سے، کہ اس اصطلاح سے بھی آپ ذہن میں، چونکہ اصل کلمہ امتداد زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہی پھیلاؤ ہے. امتداد یا مکانی ہے یا زمانی ہے. یعنی ایک چیز جب پھیلتی ہے اور کھینچتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر امتداد جب ہوتا ہے تو وہ امتداد یا مکانی ہوتا ہے یا اس کے اندر وہ امتداد جو ہے وہ زمانی ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ جو مکانی امتداد ہوتا ہے مثلا اسی اعتبار سے اسے لمبائی، چوڑائی، گہرائی حاصل ہوتی ہے، یہ اس کے اجزاء کہلاتے ہیں. یعنی ایک چیز، ایک جسم کو آپ دیکھیں،
ایک جسم کیونکہ مقدار رکھتا ہے اور اس کے اندر مکانی اعتبار سے پھیلاؤ وجود پاتا ہے، لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اسے حاصل ہوتی ہے، یہ اس کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ جو مکانی پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کے 3 قسمیں جو آگے تفصیل سے بیان ہوں گے، خط ہے، سطح ہے اور جسم تعلیمی ہے۔ یعنی ہم ایک کمیت کے عنوان سے آگے ایک بحث پڑھیں گے، اور یہ کمیت جو ہے اس کے جو آگے بحث آئے گی اس میں سے ایک طرح کی کمیت ایسی ہے، یعنی ایک امتداد، ایک پھیلاؤ ایسا ہے کہ جو 3 قسم رکھتا ہے، خط، سطح اور جسم تعلیمی، یہ اجزاء رکھتا ہے۔ یہ اجزاء کیسا ہے؟ یہ اجزاء کیسے ہیں؟ یہ اجزاء مقداری ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مثال اس کی ہم مثال پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس کے اندر، خط جس کو لمبائی حاصل ہوتی ہے فقط، سطح جسے لمبائی اور چوڑائی حاصل ہوتی ہے، اور جسم تعلیمی جسے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم اس جسم کو تعلیمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر تعلیمی دروا کے ریاضیات کی اصطلاحات میں سے ہے، لہذا اس کو تعلیمی اس ریاضی جہت سے کہا جاتا ہے۔ تو اس کو وہ 3 جہت میں 3 بعد اس کو حاصل ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ اب یہ اس طرح جسم کی خاصیت ہے، اور جسم مادے اور صورت سے مرکب ہے، یعنی یہ جسے مقدار حاصل ہوتی ہے، یہ کس کی خاصیت ہے؟ جسم کی خاصیت۔ جسم ہے جو مقدار رکھتا ہے، اور جسم کسے کہتے ہیں؟ جو مادے اور صورت سے مرکب ہو۔ بس لہذا جب اس طرح سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وجود کے اندر، جبکہ وجود کا نہ مادہ ہے اور نہ ہی کوئی صورت، بس جسم نہیں ہے۔ وجود جس کا نہ مادہ ہے نہ صورت، اس کا وہ جسم نہیں ہے، چونکہ جسم وہ ہے جو مادے اور صورت سے ترکیب پاتا ہو۔ اور ہم نے گزشتہ ابھی اس مطلب کے اندر بیان کیا کہ وجود کا تو نہ مادہ ہے نہ صورت ہے، وہ تو ترکیب نہیں رکھتا اس طرح کی، اس کے تو اجزاء نہیں ہے مادے اور صورت کی جیسے۔ جب اس کے مادے اور صورت جیسے اجزاء نہیں ہے تو بس وہ جسم نہیں۔ جسم رکھنا الگ بات ہے، ممکن ہے ایک موجود جسمانی ہو، لیکن یہ حقیقت وجود جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی وہ واقعیت، وہ حقیقت وجود کی جو واقعیت ساز ہے، جس کا کوئی غیر نہیں ہے، اس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ جو وجود ہے یہ اس کے اجزاء نہیں ہے اور مادہ اور صورت نہیں ہے، بس وہ وجود اپنی حقیقت میں جسم نہیں ہے۔ جب وجود اپنی حقیقت میں جسم نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وجود کے مقداری اجزاء بھی نہیں ہوں گے، جو مثلا اس طرح سے خط اور سطح اور جسم تعلیمی جیسے اجزاء ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی وغیرہ جیسے اجزاء ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس طرح آغا اس عبارت کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْمِقْدَارِي، کہ جو جزء مقداری ہے، فَلِأَنَّ الْمِقْدَارَ مِنْ عَوَارِضِ الْجِسْمِ، کیوں جزء مقداری وجود کا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مقدار جسم کے عوارض میں سے ہے، جسم کی خصوصیات میں سے ہے۔ والجسم مرکب من المادۃ والصورہ، اور جسم مرکب ہے مادے اور صورت سے۔ وَإِلَّا مَادَّةَ وَلَا صُورَةَ لِلْوُجُودِ فَلَا جِسْمَ، اب جب مادہ نہیں ہے، صورت نہیں ہے وجود کا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں، تو پس فلا جسم لہو، وجود کا جسم بھی نہیں ہوگا۔ اب جب وجود کا جسم نہیں ہے تو وَإِذْ لَا جِسْمَ لَهُ فَلَا مِقْدَارَ لَهُ، جس کا جسم نہیں ہے اس کو مقدار بھی نہیں، بس لذا یہاں پر جزء مقداری کو آپ فرماتے ہیں کہ وجود کے لیے جزء مقداری موجود نہیں ہے۔ ان 2 مطلب کی توضیح کے بعد دوبارہ انہی مطالب سے ایک بات جو ہمارے لیے روشن ہوتی ہے، یعنی جہاں پر ہم نے کہا کہ وجود کا جزء عقلی نہیں ہے، اور ہم نے اس بات کو ثابت کیا، ہم نے کہا وجود کا جزء خارجی نہیں ہے، اسی طرح ہم نے کہا وجود کا جزء مقداری نہیں ہے، جو بیانات پیچھے گزرے انہی میں سے ایک نقطہ روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ وجود کے لیے نو نہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں منطق کی اصطلاح ہے، منطق کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جو کلیات خمسہ کی بحث پڑھتے ہیں، 5 کلیات، اس میں ایک چیز کی جس طرح جنس و فصل بیان ہوتی ہے، وہاں پر اس کی نو بیان ہوتی ہے۔ اسی جنس و فصل سے جو چیز ترکیب پاتی ہے اسے ہم نو کہتے ہیں۔ نو کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہی جنس اور فصل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جنس کے اندر متعدد انواع ہوتی ہیں، جیسے حیوان کے اندر متعدد انواع ہیں، انسان اور غیر انسان جیسی، اور پھر ایک فصل آ کر اس حیوان کے اندر ایک نو کو مشخص کرتی ہے، اس حیوان کو ایک نوعیت میں خاص کرتی ہے، جسے ناطقیت اور حیوانیت مل کر انسان کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور وجود کا آغا فرماتے ہیں کوئی وجود کی نو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ نو کا خارجی تحقق اور حصول اس کے فردی خصوصیات پر موقوف ہے۔ اس پہ بھی دقت کیجیے گا، یہ بھی ایک منطقی مطلب ہے، ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں اس کو۔ دیکھیں نو خارج کے اندر جب تحقق پاتی ہے، خارج کے اندر نو جب تحصل پاتی ہے
تو نو کو تحصل دینے والی چیزیں، نو کو تحقق دینے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ خصوصیات فردی ہوتی ہیں۔ یعنی اس نو کو خارج میں آپ اگر تحقق اور تحصل کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ کب ہے؟ جب وہ نو ایک فرد کی صورت میں خارج میں وجود پاتی ہے، یعنی خصوصیات فردی جو ہیں وہ اگر وجود پائیں تو وہاں پر وہ نو تحقق پاتی ہے اور تحصل پاتی ہے۔ مثلا انسان کے جو ذہن میں نو کی صورت میں، یعنی آپ جب ذہن میں انسان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو مفہومی ایک حالت پیدا کرتا ہے یہ انسان، اور اسے ہم نو کہتے ہیں، اور نو کہہ رہے ہوتے ہیں ذہن میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ خارج میں تب حاصل ہوگی یہ نو جب فردی خصوصیات کے ساتھ ہو۔ فردی خصوصیات جیسے مثلا خاص زمان ہے، رنگ ہے، شکل ہے، وزن وغیرہ ہے، یہ تمام اگر اس کی خصوصیات وجود پائیں گی تو وہ نو خارج میں تحقق پائے گی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ فردی خصوصیات بھی نو کو تحقق دیتی ہیں کہ جب یہ خصوصیات سامنے آ گئی تو نو خارج میں ایک تحصل پائے گا، تحقق پائے گا۔ مثلا یہی انسان جو ایک نو کی صورت میں آپ کے ذہن میں ہے، خارج میں یہ جو ہے وہ اپنے زید کی صورت میں، عمر کی صورت میں، فلاں انسان کے ایک فرد کی صورت میں تحقق پاتے ہوئے نظر آئے گا، جبکہ وجود خود اپنی ذات میں عین تحقق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ نو کو تحقق اور حصول چاہیے خارج میں، اور خارج میں اس کا جو تحقق اور حصول ہے وہ اس کی خصوصیات فردی پر موقوف ہے جو ہم نے بیان کی۔ اب آپ وجود کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ وجود کی نو نہیں، کیوں ہم نے کہا وجود کی نو نہیں؟ اس لیے کہ وجود اپنی ذات میں عین تحقق ہے۔ وجود وہ ہے کہ جہاں موجودیت اس کی ذات ہے، تحقق اس کی ذات ہے، تحصل اس کی ذات ہے۔ کیسے جو ہے آپ اسے کہیں گے کہ اس کو پھر تحقق اور تحصل حاصل ہو ایک اور چیز سے، یعنی فردی خصوصیات سے؟ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو آپ دیکھیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے سابقہ مطالب سے کہ وجود کے لیے نو نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس وجود کی کوئی نو نہیں ہو سکتی۔ اس مطلب کو آغا جو ہے وہ اس عبارت کے اندر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ مما تقدم یظہر، جو ہم نے پیچھے باتیں آپ کے لیے بیان کی اسی سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ انہ لیس نوعا، کہ وجود نو نہیں، لأن تحصل النو بالتشخص الفردی، اس لیے کہ نو کا جو تحصل ہے، تحقق ہے، موجودیت ہے، وہ تشخص فردی سے ہے، خارج کی بات ہے۔ البتہ چونکہ ذہن میں تو نو وجود پاتی ہے، الانسان ذہن میں ایک مفہوم کی صورت میں ہے، لیکن یہی جو مفہوم انسان مثلا آپ کے ذہن میں ہے، یہ خارج میں جب تحصل پائے گا، ابہام سے باہر آئے گا، خارج میں ایک تحقق پائے گا۔ انسان جو نو کی صورت میں آپ کے ذہن میں ہے، نہیں معلوم یہ مفہوم انسانی جو نو ہے اس سے کیا مراد ہے، مثلا آیا یہ زید ہے، عمر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو تحصل ہے، ابہام سے جو نکلنا ہے، وہ تشخص فردی سے ہے، یعنی اپنے خارجی افراد سے ہے۔ الوجود متحصل بنفس ذاتے، متحصل بنفس ذاتے، وجود تو اپنی ذات میں متحصل ہے، یعنی تحصل، تحقق اس کی ذات ہے، عین تحصل ہے۔ جب اس طرح سے یعنی تحصل آپ دیکھیں ایک مرتبہ ابہام سے نکلنا ہوتا ہے، اور جیسے فصل جنس کی نسبت کام انجام دیتی ہے، جو ہم نے پیچھے واضح کیا تھا کہ فصل جنس کی نسبت کیا کام انجام دیتی ہے، اسے ابہام سے باہر نکال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ تحصل خروج ہے، یعنی کلیت کے ابہام سے، اور کلیت کا اپنے ابہام سے نکلنا اور خارج میں تحقق پانا، تو یہاں پر انسان ایک کلی صورت میں نو ہے ذہن انسانی کے اندر، یہ خارج میں تحقق پاتی ہے تو اپنے افراد کے ذریعے تحقق پاتی ہے۔ تو بس نو اس طرح ہے، وجود اس کا تحقق ذاتی ہے، بنفس ذات اس کا تحقق اسے حاصل ہے۔ تو بس وجود جب عین خارجیت ہے، اس کی ذات جو کہ واقعیت ساز ہے، عین واقعیت ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجود کی نو ہے؟ لہٰذا اس نقطۂ نگاہ سے جو ہے وہ وجود کی کوئی نو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے یہ بات مفصل بیان ہوگی کہ وجود جس کی حقیقت خارجیت ہے، جس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ وہ خارج میں ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی پوری اس حقیقت کے ساتھ ذہن میں نہیں آ سکتی وہ حقیقت۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں مفہوم بھی موجود ہے وجود کا، تو وہ حاکی ہے اسی حقیقت کو، اور وہ وجود جو عین خارجیت ہے اپنی پوری حقیقت کے ساتھ آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتی، کہ انشاءاللہ اس مباحث کو آگے ہم مفصل وجود ذہنی کے مباحث کے اندر بیان ہوگا۔ تو بس یہ نقطہ یہاں پر روشن ہوا کہ وجود عین موجودیت ہے، اور نو وہ ہے جس کو تحصل کی ضرورت ہے خارج میں خصوصیات فردی کے ذریعے، افراد خارجی کے ذریعے۔ تو بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وجود کے لیے نو کا تصور کیا جائے۔
تو یہ وہ مطلب تھا جو پچھلے ہمارے درس کی تکمیل کے لیے تھا، اور الحمدللہ یہ فصل یہاں پر تمام ہوتی ہے، 7ویں فصل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم 8ویں فصل میں داخل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔